ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 196 میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو۔ یہ صلح حدیبیہ کا وقت تھا جب 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے جب گئے تھے مکہ مکرمہ، تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا تھا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو روک دیا جائے تو قربانی آگے بھیجو۔ وہ تو حضور احرام کی حالت میں تھے نا تمام صحابہ، تو ایسے وقتوں میں خدا نے فرمایا کہ اگر اب تم عمرہ نہیں کر سکتے، طواف کعبہ نہیں کر سکتے، تو اس کے بدلے تم ایسا کرو کہ قربانی کا جانور پیش کر دو اور اس کے بعد تم احرام اتار دو، تو تم کو کوئی گناہ اس کا نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ مطلب یہ حدیبیہ کے مقام پر تھے صحابہ، انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنی اپنی قربانی کے جانور آگے بھجا دیے مکہ مکرمہ، اور جب ان کو یہ گمان ہو گیا کہ ہاں اب ہماری قربانی ہو گئی ہوگی، اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اپنے سر منڈائے اور اس کے بعد احرام کو اتارا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے۔ حضور اللہ رب العزت نے فرمایا اب احرام تو آپ نہیں اتار سکتے بغیر قربانی کے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر کوئی بیماری ہے، تم کو مرض ہے یا کوئی تکلیف ہے ایسی، تو اس صورت میں اللہ نے کیا فرمایا پھر تم میں جو بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ اگر قربانی سے پہلے احرام اس نے نکال لیا تو اب 3 چیزیں بتائی کا بدلہ دے، روزے رکھے، خیرات کرے یا قربانی دے۔ روزے اگر رکھنا ہے تو یہ جو روزے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا تو یہ روزے رکھے جائیں گے 3 روزے۔ اگر بصورت دیگر احرام کھولنا پڑتا ہے قربانی سے پہلے تو 6 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو، تو اس کا جو ہے تو اس عمل پر اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اور دوسری چیز فرمائی خیرات، کہ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر خیرات کرے، وہ 3 مسکین کو کھانا کھلا دے یا ان کو کپڑے دے دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر آدھا سا ان کو گیہوں دے دے۔ اس کی دوسری صورت یہ، اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر خیرات کر دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر احرام اگر کھول لیا ہے تو اب ایسی صورت میں پھر خدا نے کہا پھر ایسے کرو، روزے نہیں رکھ سکتے، خیرات نہیں کر سکتے تو پھر قربانی پیش کرو خدا کی بارگاہ۔ تو یہ 3 صورتیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی کہ اگر بیماری کی وجہ سے کسی نے احرام کھول لیا اور احرام کی پابندیوں سے باہر آ گیا تو یہ 3 کام ہیں جو اس کو کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، یعنی تم پر کوئی پابندی نہیں ہے جانے آنے میں، اور تم اطمینان سے اگر جا رہے عمرہ کرنے کے لیے، تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے۔ جو حج سے عمرہ کو ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے۔ یاد رکھیے یہ سہولت جو ہے نا حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی، یہ صرف اور صرف باہر کے لوگوں کے لیے ہے، مکہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ حج کے ایام میں وہ صرف حج ہی ادا کر سکتے ہیں، عمرہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ اور اس کا رسول تو جانتا تھا نا کہ میرے بندے بڑی دور دور کے علاقوں سے آئیں گے، اب وہ بڑی مشکل سے حج کا سامان اکٹھا کر کے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، پتہ نہیں ان کو عمرہ کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو خدا نے اجازت دے دی اگر تم حج کے لیے آ رہے ہو تو باہر سے آ رہے ہو تو تم حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ سہولت اللہ نے بندوں کو دے دی، لیکن اس پر کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اگر حج کریں گے صرف تو قربانی نہیں، حج کے ساتھ عمرہ کریں گے تو اس عمرہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے تمہیں قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ اگر حج کے ساتھ عمرہ کیا تو شکر کے طور پر قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جیسی میسر آئے، پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے
اور ساتھ جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ. یعنی کہ حج کے ساتھ عمرہ کر لیا. اب یہ الگ مسئلہ، پہلے جو بتایا وہ الگ مسئلہ تھا. حج کے ساتھ عمرہ کیا تو اب کیا ہے؟ قربانی کرو. قربانی نہیں کر سکتے تو خدا نے فرمایا 3 روزے رکھو. کون سے روزے؟ 1 ذی الحج سے لے کر کے 9 ذی الحج تک، ان دنوں میں 3 روزے رکھنے ہیں. اور اس کے بعد پھر حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. حج کے دن، ان دنوں میں حج کو پرفارم کیا جاتا ہے، حج ادا کیا جاتا ہے. تو جب حج ادا کر لیا جائے گا اور مکمل تمام عبادتیں ہو جائیں گی، اس کے بعد جب حاجی اپنے گھر لوٹ کر کے جائیں گا تب اس کو 7 روزے رکھنے کا حکم ہے. یعنی ان دنوں میں 3 روزے اور گھر لوٹ آنے کے بعد اس کو 7 روزے رکھنے کا حکم دیا. اور پھر فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، پورے 10 ہوئے یہ حکم. یعنی پہلے 3 کے اور بعد کے 7، ایسے 10 ہو گئے. پھر فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو. جو میں بتایا نا آپ کو، یہ سہولت باہر کے لوگوں کے لیے ہے. یعنی حج کے ساتھ عمرہ کرنا یہ باہر کے لوگوں کے لیے سہولت ہے. اور خدا نے بھی کہہ دیا کہ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو. جو مکہ کا رہنے والا ہوگا وہ صرف حج کے دنوں میں حج ہی ادا کر سکتا ہے. اور اس کے آگے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 197 میں اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے. حالانکہ ہم تو سنتے حج کا ایک ہی مہینہ ہے ذی الحج، لیکن خدا کہہ رہا ہے حج کے کئی مہینے ہیں. تو دراصل شوال، ذی القعدہ، ذی الحج یہ بھی حج ہی کے مہینے ہیں. مطلب ان 3 مہینوں سے پہلے حج کے لیے احرام باندھنا مکروہ ہے، لیکن جب یہ مہینے شروع ہو جائیں گے تو حج کے لیے احرام باندھنا ان مہینوں کے اندر جائز ہے. اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ جو مہینے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں. اس کے بعد کہا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو. یعنی فرمایا کہ جو حج کی نیت کر لے، جس کے پاس استطاعت ہو، سفر حج کے لیے نکل چکا ہو یا احرام اس نے باندھ لیا ہو نیت کر کے، تو جو حج کی نیت کرے گا تو اب اس کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، جن میں سے 3 باتوں کا ذکر یہاں پر کیا اللہ نے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا وہ کہا فلا رفث، یعنی وہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ نہیں کرے گا. وہاں جانے کے بعد ہم بستری کا تذکرہ نہیں کرے گا، کرنا دور کی بات، اس کی بعد بھی وہ نہیں کرے گا. یہ پہلی پابندی ہے فلا رفث. اس کے بعد کہا ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ ہو. ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اب یہاں ویسے تو ہر جگہ گناہ کرنا جو ہے تو گناہ ہی ہے، غلط کام برائی کرنا، لیکن خاص طور سے اگر کوئی حج کے لیے گیا ہے تو اب اس کو زیادہ پابندیاں دے دی گئی ہے کہ نہ عورتوں سے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو. اس کے بعد کہا ولا جدال فی الحج، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک. یعنی کہ جب حج کے لیے جائیں گے تو کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے، نہ کسی ڈرائیور سے، نہ اپنے کسی خادم یا غلام سے، نہ بیوی بچوں سے، نہ ماں باپ سے، نہ دوستوں سے، نہ ایئر ہوسٹس سے، نہ ہوٹل والوں سے، نہ ٹور والوں سے، کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے. ولا جدال فی الحج، کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے. اور سب سے زیادہ وہی لوگ جھگڑا کرتے. خدا نے کہا ولا جدال، 3 چیزیں جو بیان کی، عورتوں سے بچنے کا ہم بستری کے معاملے میں، نہ گناہ کوئی نہ ہو، اور ولا جدال فی الحج، کہ کوئی جھگڑا کسی سے نہ کرے حج کے ایام تک. پھر کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے. بند کمرے میں بھی اگر کوئی نیک کام کرو گے تو خدا تو جانتا ہے، خدا کو تو پتہ ہے. اس کے بعد فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے. توشہ کہتے ہیں سامان کو، یا اپن اس کو اپنی زبان میں کہیں گے ٹفن لیتے ہیں نا اپن جاب کو جاتے اسکول، تو کہا توشہ ساتھ لو.
دراصل ایک یمن کے علاقے کے کچھ لوگ ہوتے تھے، وہ حج کے لیے جب آتے تھے نا تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لاتے تھے، نہ کھانے کا سامان، نہ کپڑے، کچھ بھی نہیں لاتے تھے، ویسے ہی نکل جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے تقویٰ ہے کہ کچھ نہیں لے کر کے جانا، بس خالی ہاتھ جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس کا ہوتا نقصان یہ تھا کہ وہ لوگ خالی ہاتھ آتے تھے، تو اب وہ آ کر مکہ مکرمہ یا دیگر علاقوں میں اب چونکہ بھوکے ہوتے، کھانا نہیں ہے، تو اب ان کو مجبوری میں کیا کرنا پڑتا تھا؟ مانگنا پڑتا تھا، اور اسلام میں مانگنے والے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ حضور فرماتے کہ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے کہ جس نے اپنے لیے مانگنے کا ایک دروازہ کھولا، اللہ اس کے لیے 70 دروازے کھول دیتا ہے مانگنے کے، پھر وہ زندگی بھر مانگتا رہتا ہے۔ تو دراصل یہ نکل جاتے تھے ایسے ہی، لیکن جب مکہ پہنچتے تو ان علاقوں میں وہ مانگتے تھے پھر لوگوں سے، اور کئی تو ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ وہ اگر کوئی نہیں دیتا تھا تو ان سے جھگڑ لیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ایسے خالی ہاتھ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ساتھ ضرورت کا سامان لے کر کے نکلو، توشہ لے کر کے نکلو۔ لیکن پھر خدا نے فرمایا بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، پرہیزگاری بہتر توشہ ہے۔ اور اس کے آگے کہا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ یہ حج کے تعلق سے آیتیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہے، اور بڑی بڑی آیتیں ہیں، چونکہ ہمارا وقت مکمل ہوا اس لیے صرف 2 ہی آیت پر آج کا درس قرآن ہمارا ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں حج کے تعلق سے مسائل بیان فرمائے ہیں تاکہ بندہ سیکھ سکے، اور جب وہ حد ادا کرنے کے لیے جائے تو اس کو آسانی ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ آئندہ ہفتے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کو مکمل 1 سال ہونے والا ہے، اور آج یہ ٹارگٹ تھا کہ 200 آیتیں مکمل ہو جاتی، لیکن 3 آیتیں رہ گئی، لیکن اللہ کا احسان ہے پھر بھی کہ 1 سال میں درس قرآن کی ہم 197 آیت مکمل کر چکے، اور ابھی آنے والے ہفتہ 1 سال مکمل ہوگا۔ تو اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے قرآن پر عمل کرنے کی۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔